جی السلام علیکم۔ آج کے دن میں بنیادی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں آئی ایس آئی 3 جھوٹ پھیلا رہی ہے 26 نومبر کے سانحہ اسلام آباد کے حوالے سے۔ وہ 3 جھوٹ کیا ہیں؟ نمبر 1، ان کے حوالے سے حقیقت کیا ہے، جو اصل میں ہوا وہ کیا ہے، اور نمبر 3 سب سے اہم بات، جو حقیقت، جس بات کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس کے شواہد یا ایویڈنس کیا ہیں۔ ان تینوں باتوں کے اوپر یہ جو 3 جھوٹ مسلسل ایک پراپر پلاننگ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ایک بیانیہ بنانے کے لیے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد 2-3 اہم خبریں ہیں، اس کے اوپر کومنٹ اگر وقت ہوا تو۔ اپنے موضوع سے بات شروع کرتے ہیں۔ 3 جھوٹ جو آئی ایس آئی مسلسل میڈیا میں اپنے اینکرز کے ذریعے مختلف پروگرام میں اور چند چونے مونے وہ جو ویلاگرز ہیں ان کے ذریعے مسلسل پھیلا رہی ہے۔ وہ پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ گولی چلی ہی نہیں۔ آج کے دن تک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ گولی چلنے کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ اس کے باوجود کہ مسلسل انکار کے بعد پاکستان کے کوئی عام شخص نہیں، باقاعدہ جو نائب وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ گولی چلی لیکن وہ ہوائی فائرنگ تھی، بعد میں میس کریٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک حکومتی سینیٹر غریب کے بچوں پہ گولی چلنے کی بات کر چکے ہیں۔ لیکن اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلا جھوٹ جو مسلسل اب تک بھی پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گولی چلی ہی نہیں۔ دوسرا جھوٹ یہ چلایا جا رہا ہے کہ گولی فوج نے نہیں چلائی۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کے پہلے کہ میں تیسرا جھوٹ پھیلاؤں، میں پہلے بھی آپ سے بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں، ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اور وہ ایسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو مجھے سب سے پہلے وہی یاد آتی ہے کہ جب 2014 میں جس دن حامد میر صاحب کو گولی ماری گئی کراچی کے اندر، تو صاف ظاہر ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن جماعت تھی، پی ٹی آئی تھی، اور وہ بہت اگینسٹ تھے، اور فرحان ورک نام کے جو ٹرول ہیں ایک، وہ اس وقت لیڈ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ایک چیز ہے، میں مطلب تنقید کرتا ہوں، یا انہوں نے جو جرائم کیے ان کو میں، فرحان ورک کے جو جرائم ہیں پاکستان کے لوگوں، عام شہریوں کے خلاف، اس کو گاہے بگاہے ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، ایک ڈیکڈ لانگ تاریخ ہے، اور لوگوں نے سفر کیا ہے، فیملیز نے سفر کیا ہے۔ لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی کہ جو کرمنلز کے اندر بھی آخری لیول کی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ اس شخص کے اندر تھی۔ اور اس دن حامد میر صاحب کو گولی لگنے کے فوراً بعد جو 2 ٹاپ لیول کی کیمپینز، جو ٹرینڈز چلے، وہ جو بات پھیلائی گئی، جو بیانیہ پھیلایا گیا، وہ کیا تھے؟ میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں۔ ان کو سمجھنا، اگر آپ نے کمیونیکیشن سائنس کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جھوٹ کا کاروبار کیسے ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ کہ ایک یہ تھا کہ حامد میر کو گولی لگی نہیں، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک ٹرینڈ یہ تھا نا، ایک پورا بیانیہ، ایک پوری آپ کے لاکھوں کی فوج جو ہے لگی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ پھیلا رہی ہے کہ گولی لگی نہیں، یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک پوری بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس فلسفے سے قائل ہو گئی۔ اب غور سے سنیے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ حامد میر کو گولی جیو کے انتظامیہ نے خود مروائی۔ آپ یقین کریں، میں ایسے 20 لوگوں کو ملا اس دن جو ان دونوں باتوں کو 100% سچ کہتے ہوئے باقاعدہ آرگیو کر رہے تھے کہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ سچ ہیں۔ اب آپ خود غور سے سنیں، اپنے ذہن کے اندر رپیٹ کریں جو میں نے ابھی 2 فکرے کہے ہیں۔ یہ حالت کر دیتے ہیں فیک نیوز میڈیا کے، اور یہ جو کرمنل لوگ جو لوگوں کے خاندانوں پہ، فیملیز پہ، خواتین پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ لوگ کس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جھوٹ بول کے لوگوں کو کنفیوز کرنا، جھوٹے بیانیے بنانا، اور بے تکی باتیں کہ گولی لگی نہیں پہلی، اور دوسری بات گولی جیو کی انتظامیہ نے مروائی۔ اس دن ہم نے 2-4 دن مسلسل اس چیز کا سامنا کیا۔ اب تو فرحان ورک صاحب جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، مطیع اللہ جان کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں۔ وہ دن بھی آئے گا حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھیں گے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ بکتی ہے، یہ آپ چاہے اس سائٹ سے کریں چاہے اس سائٹ سے کریں، اس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے دنیا میں ہر وقت، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو جو میرا موضوع ہے آج کا، اس میں پہلا جھوٹ جو آج کے دن بھی آئی ایس آئی پھیلا رہی ہے، وہ پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ گولی چلی نہیں، اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ گولی فوج نے نہیں چلائی۔ تو یہ بڑا اہم ہے دونوں، اگر آپ ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک پوری سائنس ہے جس سے پوری پاکستانی قوم کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اور جو تیسرا جھوٹ ہے ناظرین، وہ یہ کہ گولی کسی کو لگی نہیں۔
یہ 3 جھوٹ مسلسل بولے جا رہے ہیں. اگر کسی کو گولی لگی ہے تو اس کا ثبوت لے کے آئیں. جب گولی لگ رہی تھی تو اس وقت کا ثبوت لے کے آئیں کہ وہ ویڈیو ہے, ابھی گولی لگی ہے کسی بندے کو موقع پہ یا نہیں لگی. آپ ایسے کہہ رہے ہیں گولی لگی ہے, یہ جو بندے مرے ہیں پتہ نہیں کہاں مرے ہیں, یہ کیسے ثابت کریں گے آپ کس جگہ پہ مرے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, کاز آف ڈیتھ, وہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مر گئے ہوں. ان کو پتہ ہے نا کہ جنازہ ہو گیا, دفنا دیا, اب کہاں پہ جو ورثہ ہیں وہ اجازت دیں گے قبر کشائی کی اور پوسٹ مارٹم کی, لاش کی توہین کی, اور ساری باتیں وہ سمجھتے ہوئے ایک پورے پروپیگنڈا کے ساتھ, ایک سائنس کے تحت جو ہے وہ چونے مونے وی لاگرز اور سارے جو آئی ایس آئی کے اینکر پرسنز ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں اس جھوٹ کو, اس بے بنیاد پروپیگنڈا کو پھیلانے پہ, اس کو وائرل کرنے کے اوپر مسلسل بار بار. اگر آپ غور کریں خود سے, آپ اگر تحقیق کبھی کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے, سچ کو چھپایا جاتا ہے, آپ صرف ان چند لوگوں کی جا کے آپ ٹائم لائنز دیکھ لیں ٹویٹر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, آپ کو لگے گا کہ دنیا میں موضوعات اور بھی ہیں, وقت اور بھی ہے, لیکن کسی بھی موضوع پہ بات کریں یہ 3 باتیں رپیٹ ضرور کریں گے, ایک ترتیب سے رپیٹ کریں گے. وجہ یہ لوگوں کے اندر, قوم کے اندر تقسیم پیدا کرنا. لیکن دوسری طرف فرض ہوتا ہے, یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب بھی جھوٹ بولا جائے سچ سامنے رکھا جائے اور بار بار رکھا جائے. آپ کو میں ایک بنیادی بات بتاؤں, جو یہ چیز جس وقت ہوئی, یہ ایک حقیقت ہے کہ سب لوگوں کو اپنی مرضی کا سچ چاہیے ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی کے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی مرضی کا سچ چاہیے ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہے لاہور میں ریپ کا واقعہ ہوا تو ان کو اپنی مرضی کا سچ چاہیے تھا. جو بندہ سچ, جو حقائق سامنے لا رہا تھا یا ایویڈنس کی بات کر رہا تھا, اس کو غلط کہا جا رہا. اسی طرح یہ جو واقعہ ہوا ڈی چوک والا, میں اور میری ٹیم حقائق کے ساتھ کام کرنے والے لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے حقائق جانچنے کی مختلف طریقوں سے. تو یکدم میں نے دیکھا کہ واقعے کے چند گھنٹے بعد کی بات کر رہا ہوں, ابھی پاکستان میں شاید صبح کا وقت ہو اگلے دن, تو ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں, کچھ فگرز ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ایک صحافی نے کسی جگہ پہ لکھ دیا کہ جی پتہ نہیں 750 جو ہے نا وہ مظاہرین زخمی ہیں اور 1550 جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ زخمی ہیں, یعنی کہ ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے, اور کوئی ڈیتھ کا ٹول بھی دیا. تو ہمارے پاس جو بھی معلومات تھی میں نے فوراً, اور میں ابھی تک وہ بار بار دیکھتا ہوں کہ کیا میرے سے پہلے کسی صحافی نے اس طرح کے فگرز دیے یا وہ دیے. میں کوئی اپنی وہ نہیں کر رہا کہ میں نے سب سے پہلے دیا, جو ایک صحافی کی چیز ہوتی ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں ریشنلٹی کی, ایویڈنس کو دیکھ کے بات کرنے کی, اور اگر جس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے اس پہ بات نہ کرنے کی. جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے یا حکومت جو آپ سے چلوانا چاہ رہی ہے, یا جو دوسرا فریق ہے, مطلب اس معاملے میں جو پی ٹی آئی تھا یا وہ جو کہہ رہی ہے وہ آپ چلانے کے, تو میں شاید واحد بندہ ہوں جس نے واقعے کے چند گھنٹے بعد یہاں امریکہ میں بیٹھ کے, اوبویسلی وہ آن گراؤنڈ جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کی معاونت سے, میں نے یہی رپورٹ کیا کہ جو لوگ اس وقت تک کنفرم ڈیتھ ہیں ان کی تعداد سنگل ڈیجٹ میں ہے, یعنی کہ 7, 8 یا 9 ہے. تو اس کے بعد جو تصدیق ہو سکی, اور اس کے بعد میں نے زخمیوں کے بارے میں بھی بات کی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے ہیں, ایسے نہیں ہے, میکسیمم کل ملا کے جو ہے وہ کچھ 100 کے قریب زخمی لوگ ہیں. یہ واقعے سے چند گھنٹے بعد کا میرا ٹویٹ ہے, اور اس موضوع پہ میں نے صرف یہ لکھا اور کچھ نہیں لکھا. جب آپ صحافیوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, جب آپ آن گراؤنڈ فٹ ورک کر کے جرنلزم کرنے والوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح دونوں سائڈز کو نقصان ہوتا ہے. آج پی ٹی آئی کو بھی اسی وجہ سے نقصان ہے جو چند لوگوں نے شروع میں جذباتی باتیں کی, حالانکہ 2 بندوں کی شہادت لے کے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کیا جا سکتا تھا. دونوں طرف سے ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کام کرنے والے, فیکٹس کے اوپر, حقیقت کے اوپر کام کرنے والے صحافیوں کو. آج کے دن میں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ لکھتا ہوں, میں ویلاگ کرتا ہوں, آپ جا کے دیکھ لیں. فگرز کے حوالے سے میں نے صرف یہ بات اس وقت کی ہوئی ہے, لیکن جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں 3, ان کے اوپر اسپیسیفک معلومات بٹس اینڈ پیسز میں شیئر کرتا رہا. میں ریپیٹ کرتا ہوں ترتیب کے ساتھ تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. تینوں فورسز کام کر رہی تھی. جو رینجرز کو ڈپلوائے کیا گیا, پولیس سے رابطہ ضرور تھا لیکن کمانڈ فوج کی تھی. فوج کے لوگ آ گئے, فوج کے سب لوگ فوجی وردی میں نہیں ہوتے, وہ جب بھی اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے مختلف روپ دھار کے آتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ موقع کے اوپر موجود تھی. فوج کا میں مختلف طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگوں کا کام صرف جو ہے وہ کھڑا ہونا تھا, وقت گزارنا تھا. کچھ لوگ جو ہیں صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹیکل کرنے کے لیے صورتحال کو لائے گئے. سب سے اہم بات, جو پہلا نقطہ ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے, جہاں سے کہانی کھلنا شروع ہوتی ہے,
وہ بیان کرنا ضروری ہے. اور وہ کہانی اس نقطے سے کھلنا شروع ہوتی ہے کہ فائرنگ ہو جانے کے بعد پولیس کے اہم لوگ رابطہ کر کے میڈیا کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو گولی چلی ہے یہ ہم نے نہیں چلائی. سب سے پہلا فیکٹ جو کہتے ہیں نا جی کہ گولی چلی نہیں ہے تو میڈیا والے کوئی ثبوت لے کے آئیں کہ گولی چل رہی ہے اور ویڈیو بنی ہو. وہ لوگ اپنے بچے لے کے آ جائیں, یہاں پہ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو کے گولی چلاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے بھاگتے ہیں یا خود بھاگتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یا کیمرہ ادھر کر کے ویڈیو بناتے ہیں. ایک سادہ سی بات ہے نا. تو میڈیا کے لوگوں کو آن گراؤنڈ پہلی چیز, آپ کو ایک نہیں 20 صحافی ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ رابطہ کر کے باقاعدہ صحافیوں سے کہا گیا کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں, جگہ چھوڑ دیں, یہاں پہ ہم آپریشن کرنے لگے ہیں, فوراً چھوڑ دیں, گولی چلے گی. یہ واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ہم آپریشن کرنے لگے ہیں, یہاں سے جگہ خالی کر دیں. لوگوں نے جگہ خالی کی, 20 گواہ آپ کو ملیں گے, کوئی بھی کمیشن بنے تو وہ بات کریں گے آ کے کہ صحافیوں سے کہا گیا کہ وہ ہٹ جائیں. پہلی بات, سب سے اہم نقطہ. تو اس وقت آپ کے کون سے ویلاگر, کون سے وہاں پہ ویڈیو بناتے, جیسے گولی چلی ہے, گولی چلنے کی 20 ویڈیوز ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو لائیں جس میں سے سامنے جو کیمرہ ہے نا وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جی ایک بندہ فائر کر رہا ہے اور اس کی بندوق سے گولی نکل کے اور گولی جا کے بندے کے یہاں پہ سینے پہ لگ کے اور وہ بلڈ باہر کو نکلتا ہوا, یہ ہالی ووڈ کی موویز والی جو موویز ہیں نا, یہ دیکھنے کا شوق, اس کا کوئی حل نہیں ہے اس بات کا. یہ والی خواہش ہے نا, گولی چلنے کی 20 ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں آپ کہ کیا چیز دکھائی جائے کہ گولی کہاں سے نکل رہی ہے اور کہاں جا کے لگ رہی ہے؟ یہ والی ویڈیو چاہیے آپ کو. پولیس کے لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ جو گولی چلی ہے وہ ہم نے نہیں چلائی. اور اس سے بھی اہم بات جو پولیس نے کی وہ بہت اہم تھی کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے گولی چلانی ہے. یہ سب سے اہم بات تھی. سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے پولیس کو جو ان کے ساتھ آپریشن میں شامل ہے, کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو اعتماد تک میں نے لیا کہ ہم فائر کرنے والے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا فائر ہوتے ہوئے. اب آپ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کو کون سا ثبوت چاہیے, کس طرح کا ثبوت چاہیے جب وہاں پہ گولی چل رہی ہے. نمبر 1, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اس کے بعد پولیس کے جو افسران ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں چلائی. تو کس نے چلائی, یہ والی بات بھی سامنے آ گئی. آپ کے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اوپنلی جب سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں انہیں کلیئرلی کہتے ہیں, اس وقت ان کا سٹیٹمنٹ بہت واضح انداز میں آتا ہے کہ پولیس اور رینجرز کے پاس صرف واٹر کینن اور آنسو گیس کو استعمال کرنے والے اوزار آلات تھے. یہ بات بڑی واضح طور پہ آئی کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی. پولیس والے خود کہتے ہیں ہم نے نہیں چلائی. پہلی بات گولی چلی, دوسری بات کہ گولی فوج نے نہیں چلائی. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ بتائیں تو صحیح آپ کو ثبوت چاہیے کون سا. آگے چل کے میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ثبوت ہے کیا اور کون سا ان کو چاہیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کسی کو گولی لگی نہیں, کسی کو بھی نہیں لگی, کوئی ایک آدھا بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک آدھا ہے تو وہ سامنے آئے. اور یہ سنیے گا, یہ بڑا اہم فکر ہے, اگر کوئی ایک آدھا بندہ بھی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, حکومت کو جواب دینا چاہیے یہ کہہ کے, لیکن وہ جو ایک بندہ ہے وہ سامنے آئے, وہ جو مر گیا ہے یا زخمی ہے وہ سامنے آئے اور ثبوت دے کہ اس کو گولی ہی لگی, یا وہ مر گیا ہے تو اس کی کاز آف ڈیتھ گولی ہی تھی. یہ ثبوت دے وہ بندہ یا اس کی فیملی آ کے ثبوت دے. یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدھ کو لگی بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 12 میں سے 7-8 کی تصدیق تو براہ راست میڈیا نے کی, اور جو باقی ہیں ان کے نام اور ایڈریسز سارے پی ٹی آئی نے فراہم کیے ہیں. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو حکومت جس طرح پی ٹی آئی نام لے کے کھڑی ہے, واقعہ ہونے کے چند گھنٹے کے بعد سے پی ٹی آئی آفیشیلی نام لے کے کھڑی ہے کہ یہ 12 لوگ ہیں. حکومت صرف اتنی بات کہہ دے کہ یہ والا ایک بندہ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی ہٹ ہو جائے گی. کسی ایک بندے, حکومت نے تو نہیں کہا. یہ چونے مونے جو ہیں جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں, رائے دینا حق ہے, آپ جو مرضی ویو پوائنٹ دیں یہ آپ کا حق ہے, لیکن لوگوں کے دکھوں سے, لوگوں کی مزری سے, لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی نہ کریں. یہ غلط بات ہے, یہ بنیادی بات ہے. اس کے اوپر اختلاف, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا, ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا, بنیادی بات. بار بار یہ کہنا کہ یہ ایک بندے نے 278 کہا تھا تو اب وہ 278 پہلے ثابت کرے پھر آگے بات ہوگی. جو اصل بات ہے اس پہ آئے نا.
کہ جو گولی لگی 12 لوگوں کو جو مارے گئے اور جو درجنوں لوگ زخمی ہیں اور جن میں سے 60 یا 65% کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، سی ڈی اے کیپٹل ہاسپٹل، پولی کلینک ہاسپٹل، پیمز ہسپتال، 3 ہسپتالوں کے اندر جو زخمیوں کو لے جایا گیا، اب وہ باقاعدہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوئے، ان کو گولیاں لگی، سارے ہسپتالوں میں درجنوں، دو درجن لوگ 3 ہسپتالوں میں گئے، بلٹ انجری ڈکلیئر کی گئی باقاعدہ۔ آپ کے سامنے شاکر عباسی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے پولی کلینک کا وہ ڈاکومنٹ شیئر کیا، وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، تمام ڈاکٹروں نے تصدیق کی اس بات کی، اور اس کے اندر وہ جو 30 لوگوں کی فہرست تھی، 2 ڈیڈ تھے، دونوں گن شاٹ سے تھے، جتنے زخمی تھے سب گن شاٹ سے تھے۔ یہی صورتحال، آلموسٹ سملر صورتحال پیمز میں تھی، تقریباً اس سے ملتی جلتی صورتحال سی ڈی اے کیپٹل ہاسپٹل میں تھی۔ یہ فگرز ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے ثبوت کے اوپر، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جی آپ اگر گولی لگی ہے تو ثبوت لے کے آئیں کہ جی آپ جو زخمی ہوئے ہیں وہ آپ گولی لگنے سے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود بتا دیں کہ آپ کو ثبوت چاہیے کس طرح کا۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ لوگ بددیانتی پہ آمادہ ہیں نا، جھوٹ بولنے پہ اور جھوٹ پھیلانے پہ آمادہ ہیں، کیاس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں، غصہ دلاتے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ نوٹ کرتے ہوں گے، جو بات یہ کر رہے ہوتے ہیں، فکرے بولتے ہیں اس کے اندر کہ بھاگ گئی، مطلب دھرنا فلاں نے یہ کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے، تنقید بالکل کی جا سکتی ہے، 100% کی جا سکتی ہے، 20% پہ پی ٹی آئی غلط ہے۔ میں بالکل پی ٹی آئی کو کوئی سب سے بہترین پارٹی یا سب سے وہ، میں ان کے بارے میں میرے اپنے نظریات، اپنی سوچ ہے، لیکن بات ظلم کی ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے فکروں پہ، کوئی بھی شخص ان کے فکروں پہ غور کریں، یہ اشتعال پھیلا رہے ہوتے ہیں، دوسروں پہ اشتعال پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں، خود اشتعال پھیلا رہے ہوتے ہیں، آؤ حملہ کرو۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ ڈسرپشن ہو، میکسیمم کیوس کریٹ ہو۔ اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آمادہ ہیں جھوٹ بولنے پہ، فساد پھیلانے پہ، آپ کسی بندے کو لے کے آ جائیں، ثبوت کی بات ہو رہی ہے کہ ثبوت لے کے آ جائے بندے کو کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس کے یہ دیکھے کندھے میں یہاں گولی ماری، یہ گولی 1 انچ نیچے لگتی دل کے اوپر تو یہ بندہ مارا جاتا ہے نا۔ تو یہ فوراً کیا کہیں گے، آپ خود سوچیں کہ نہیں یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے زخمی اٹھا کے لے آئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ فوراً یہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹا زخمی ہے، آپ اپنی طرف سے زخمی کریٹ کر کے لے آئے ہیں۔ جس طرح کا جھوٹ بولنے پہ یہ آمادہ ہیں، تو پھر سوال اپنی جگہ پہ رہتا ہے کہ پھر ثبوت کیا ہے؟ ارے بھائی یہی تو بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت حکومت کے پاس ہوتا ہے، ثبوت ہسپتالوں میں ہے، وہ آفیشیل ایویڈنس ہے۔ تو آفیشیل ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ہی تو مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر پمز ہسپتال گئے تھے نا، تو وہاں سے آئی ایس آئی اٹھا کے لے گئی۔ تو اگر آپ انہیں کام کرنے دیتے، اگر وہ اپنا کام جرنلسٹک اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیتے تو وہ فیکٹس آپ کے سامنے لے کے آ جاتے، تو آپ نے نہیں کرنے دیا۔ چلو ضد میں نہیں جاتے، آپ نے ان کو نہیں کرنے دیا، تو آپ بتا دیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا تو یہ بیانیہ ہے نا کچھ بھی نہیں ہوا، ان ہسپتالوں میں کوئی بندہ ہی نہیں گیا، ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آئے، اتنے لوگ زخمی تھے، یہ کیا گیا، یہ پولیس چھپا رہی تھی، یہ کر رہی تھی، آئی ایس اے کی یہ رول پلے کر رہے تھے، کیا کس طریقے سے ڈاکٹرز کو چند کو مطلب حفظ بجا میں رکھ کے ان سے کام کروائے جا رہے تھے، یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔ کون سا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ثبوت آپ خود سے بتا دیں، پھر بھی ثبوت کیا ہے، آپ کس چیز کو ثبوت کہتے ہیں؟ وہی میں نے عرض کیا کہ گولی چلی، پوری ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اب گولی چلی، آپ کہیں کہ یہ گولی جو ہے نا یہ وہ بندوق سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، سینہ کراس کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہاسپٹل کے اندر جو زخمی ہیں، جو ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں، جو چند کیسز میں رپورٹس کے ساتھ، چند میں بغیر رپورٹس کے ساتھ لوگوں کے حوالے کی گئی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے آئی ایس آئی کا، جب بھی اسلام آباد جیسے بدقسمت شہر میں، جو کہ میرے ملک کا دارالخلافہ ہے، جب بھی یہ گون، یہ بدماش آئی ایس آئی کے غنڈے جو جب آپریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صحافی پہ حملہ ہو، چاہے وہ میرے پہ ہونے والا حملہ ہو، سارے سی سی ٹی وی فوٹیج بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پہلا ثبوت تو یہ آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان سے مانگی جائے، اگر کوئی کمیشن کبھی بنا تو آپ کو پتہ لگے گا، سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بیان آئے گا، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے کیمرہ ہی خراب تھے اس دن، اس وقت خراب تھے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی چل رہے تھے، کہانی ختم ہونے کے 1 گھنٹہ بعد پھر چل پڑے۔ پہلے بات تو یہ، اگر نہیں ایسا تو آپ سامنے لے کے آئے۔ کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی ثبوت آپ نے دینا ہے، ادھر سے ثبوت دے دیا گیا، بتا دیا گیا، ایگزیکٹ فگر بول دیا گیا۔ یہ جھوٹ پھیلانے سے آپ کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، سادہ سی بات ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات اس دن ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ جو لائٹ بند کی گئی ہے، آئسکو کے لوگوں سے آپ رابطہ کر لیں، کوئی، لیکن اب جو بھی رابطہ کرے گا، صاف ظاہر ہے کوئی بندہ اتنا دلیر نہیں ہے وہ سامنے آ کے سچ بولے گا،
کوئی ہائی پاورڈ کمیشن ہو، یا جس طریقے سے میں نے بار بار کہا کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک کمیشن آئے انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ، جن کو ایکسیس دی جائے چند اداروں کے ریکارڈز تک، اور ایک فورینزک ایگزامینیشن ہو. جس طرح آئسکو کے جو لوگ ہیں، یہ بڑا اہم ہے کہ آئسکو کا یہ سسٹم جو تھا پاور کو شٹ ڈاؤن کرنے کا، یہ کس لمحے اپنے کنٹرول میں لیا گیا اور کتنے بجے لیا گیا، اور سب سے اہم کس نے لیا جو لائٹ بند کی گئی. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس چیز کا. اب جب تک یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی، بات آگے کیسے چلے گی؟ اور دیکھیں پولیس والوں کا یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے گولی چلانی تھی تو آپ نے کم از کم ان کو اعتماد میں تو لینا تھا کہ گولی چل سکتی ہے. آپ نے ان کو اعتماد تک میں نہیں لیا. اور صاف ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے شدید خوفزدہ تھے کہ اتنے میسو سکیل پہ فائرنگ ہوئی ہے، ہمارے اوپر الزام آئے گا. آپ نے صرف چند جذباتی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اس بات کو کہ جی اتنے لوگ چلے گئے، جو کہ ہر واقعے کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ پوری دنیا میں کسی بھی اس طرح کے واقعے کے بعد کرتے ہیں بات نا. تو لیکن کیا صحافیوں نے بات کی؟ کیا جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بات کی؟ کیا پارٹی نے آفیشلی جو ہے، پارٹی کے کسی بندے نے، کسی عہدیدار نے سامنے آ کے بات کی؟ چند گھنٹوں کے اندر بات کر دی نا. تو اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی اس میں وہ چیز نہیں کیا. تو یہ چیز ہے کہ یہ پورے واقعے کا جو آپ کو ایک ون بائی ون، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گلا، صحافیوں کو کہنا ہٹ جائیں، لائٹ بند ہونا، بلکہ لائٹ پہلے بند ہوئی، پھر صحافیوں سے کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیں، اب یہ ہونے لگا ہے، اور پھر گولی چلنا، اور پھر پولیس کو بالکل پتہ نہ ہونا، اور پھر پولیس کا بعد میں رابطہ کرنا، اور یہ یہاں تک بتانا کہ ہمیں بتایا تک نہیں گیا. پھر ہاسپٹل پہ کنٹرول کرنا، ہاسپٹل میں جب کوئی بندہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے لیے جا رہا ہے، مطیع اللہ جان ہے یا ثاقب بشیر ہے، پھر ان کو اغوا کرنا، یہ سارا کچھ. اور آپ کو کون سا ثبوت چاہیے؟ قتل ناحق ہوا ہے، اتنی آواز ہی اٹھا دیجئے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے یونائٹڈ نیشن کا، جو آ کے یہاں پہ تحقیقات کرے، تاکہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، یہ واقعات عوام کا خون گرنا کوئی مذاق نہیں ہے. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کوئی بھی قتل، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ وہ جو مبشر پولیس والے ڈی جی خان کے شہید ہوئے ہیں، جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے. وہ جو لوگ رینجرز کے غریب مارے گئے، جو آپ کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، آپ ان کو سزا دیں. کیوں نہیں دیتے جنہوں نے بھی وہاں پہ وہ چیز کی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ تو سارے حقائق سامنے آ چکے کہ آپ نے جس طرح سے پورے شہر کے اندر ایک ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی تھی، لوگ آن دا موو تھے اس کے باوجود، اور آپ نے اس طرح کا خوف کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا. اس خوف کے ماحول کے اندر اس طرح کے واقعات ہونے کہ لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ انکنٹرول ہو کے کسی کے اوپر چڑھ دی. ایک واقعہ ہوا ہے گاڑی کے نیچے کھٹے جانے کا، اس وقت، اس لمحے جب کی یہ بات، اور یہ 3-4 مختلف جگہ پہ واقعات ہوئے، آپ کی اپنی گاڑیوں کے نیچے لوگ آئے. سب لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. آپ خبر کوئی لوگوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ چیز شیئر نہ کریں، یہ نہ کریں. جو لوگ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے ان کے اکاؤنٹ تک بند کروا دیتے ہیں. حد ہے. مقصد صرف یہ تھا اس پوری بات کا، فیکٹس کو دوبارہ سے نریٹ کرنے کا، آپ کے سامنے ترتیب سے بات چیزیں رکھنے کا، اور وہ جھوٹ جو ہے ان کو بتانے کا کس ترتیب سے اور کس مضحکہ کے اس ترتیب سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور یہ ایک عجیب و غریب نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی فوج کا نام نہ لیں، فوج کا نام نہ لیں. بھائی یہ عجیب سوچ ہے کہ جو شخص بھی غلط کرتا ہے، جو بھی غلط کرتا ہے، اس سے نیشنل سیکورٹی کہاں سے خطرے میں پڑ گئی؟ بھائی نیشنل سیکورٹی تو بہتر ہوگی جن لوگوں نے بھی پاکستانیوں کو مارا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو سزا ملے. یہ نیشنل سیکورٹی بہتر ہوگی، اس سے پاکستان آگے چلے گا. بہرحال ناظرین، یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. مزید خبروں پہ کل ہی بات کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.